اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وقل رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ سب سے پہلے تو تمام احباب کو السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ دن کو ہم نے گروپ میں میسج کر دیا تھا کہ آج تک کا جو ہمارا مخرج ہم نے سبق جو شروع کیا تھا اور آج تک جو ہم نے 14 مخرج جو ہم نے پڑھ لیے تھے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب نے وہ ریوائز کر لیے ہوں گے، اپنے اپنے جو مخرج ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ دہرا لیے ہوں گے۔ اگر کسی کو ان میں کوئی پرابلم ہے، کسی کو کوئی ورڈ سمجھ نہیں آ رہا، کسی مخرج کی نہیں سمجھ آ رہی یا کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ برائے مہربانی گروپ میں پوچھ لیا کریں، میسج میں کر کے پوچھ لیں، یا جس طریقے سے بھی آپ پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ابھی بھی کسی کو کچھ پوچھنا ہے ابھی ڈیورنگ دس کلاس، اگر اس کو کوئی مخرج سمجھ نہیں آ رہا، کوئی کسی حروف کی سمجھ نہیں آ رہی، کسی حروف کے اقسام کی سمجھ نہیں آ رہی، یا کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ ادروائز ہم پھر آگے چلتے ہیں۔ اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو بتا دیں۔ جی آئی تھنک سب کو میرے خیال سے کلیئر ہے، تو میں امید یہی کروں گا کہ آپ لوگوں نے مخرج نمبر 14 تک تمام چیزیں کمپلیٹ کر لی ہوں گی، کیونکہ اس کے بعد ہمارے 3 مخرج رہ گئے ہیں اور حروف کی صرف 2 اقسام رہ گئے ہیں۔ تو ان 3 مخرج کے بعد ہمارے مخرج جو ہیں وہ مخارج کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ جو ہم نے 17 مخارج دیکھے تھے، جو ہم نے جتنی ان کی حروف کی اقسام دیکھی تھی اور جو کچھ دیکھا تھا، یہاں پہ ہمارا یہ سبق مخارج والا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جب ہماری مشق شروع ہوگی ان حروف کی ادائیگی کی، تو اس وقت پھر آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ کون سا حروف جو ہے وہ اس کو یہ نام کیوں دیا جاتا ہے اور ان کا مخرج کیا ہے۔ تو اس لیے اگر پھر بھی دیکھیں، اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، کسی مخرج کی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ برائے مہربانی اس میں شرمایا نہ کریں۔ جس طرح ہم دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں، کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ لیتے ہیں، تو اسی طرح آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو، جو فیمیلز ہیں ان کو کچھ پوچھنا ہو وہ گروپ میں پوچھیں، ان کو فیمیل بھی رسپانس کر دیں گے۔ اگر آپ کو کوئی اس طرح کے آپ کو کوئی سبق سنانا ہو یا کچھ آپ کو کوئی زیادہ کنفیوژن ہو، آپ گروپ میں نہیں میسج کرنا چاہتے تو آپ ڈائریکٹلی ان باکس میں میسج کر دیں، لیکن پوچھا کریں تاکہ چیزوں کو سمجھ سکیں اور چیزیں زیادہ کلیئر ہو جائیں۔ آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے، جو آج ہمارا نیکسٹ جو ہم حروف پڑھنے جا رہے ہیں وہ حروف شفویہ۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو حروف شفویہ کیوں کہتے ہیں۔ شفتین کہتے ہیں ہونٹوں کو، جو ہمارے لپس ہوتے ہیں، لپس جو ہیں، جو ہمارے ہونٹ ہیں، ان کو کہتے ہیں شفتین۔ تو چونکہ یہ حروف جو ہیں، حروف جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ والے حروف جو ہیں یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ یاد ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے دیکھا تھا کہ حلق سے ادا ہونے والے، پھر زبان سے ادا ہونے والے، پھر منہ سے ادا ہونے والے، اور اسی طرح یہ جو حروف ہیں یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے۔ تو یہ چونکہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، یہ حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اور ہونٹوں کو شفتین کہتے ہیں، تو اس لیے ان کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ تو حروف شفویہ کس لیے کہتے ہیں؟ چونکہ اس میں ہمارے ہونٹ، یا ہم ان کو ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم ان کی ادائیگی کی طرف، اور یہ کون سے الفاظ ہیں۔ حروف شفویہ میں ہمارے پاس 4 حروف آتے ہیں: با، میم، واو اور فا۔ اس میں 2 مخرج ہیں، مخرج نمبر 15 اور مخرج نمبر 16۔ 15 اور 16 2 مخرج ہیں۔ تو حروف شفویہ میں 4 ورڈز، 4 الفاظ ہیں ہمارے پاس، اور 2 مخرج ہیں۔ مخرج نمبر 15 یعنی کہ مخرج نمبر جو 15 ہے، اس میں کون سا لفظ آتا ہے اور اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے۔ اب آپ کو اس چیز کا یاد ہوگا کہ ہمارے جو سامنے والے دانت ہیں ہم ان کو کہتے ہیں ثنایا علیہ، جو اوپر والے ہیں۔ بیسیکلی دونوں جو اوپر اور نیچے والے ہیں دونوں کو ثنایا ہی کہتے ہیں، لیکن جو اوپر والے سامنے والے 2 دانت ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا علیہ۔ تو جو ثنایا علیہ ہیں، جو ہمارے اوپر والے سامنے والے 2 دانت ہیں، ان کا سرا، اگر آپ یہ دیکھ سکیں یہاں پہ سرا، یعنی کہ ان کا جو اینڈنگ پوائنٹ ہے یہ یہاں والا، بالکل یہ آخری جو پوائنٹ ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں یہ والا، ان کا جو یہ والا آواز پوائنٹ نہیں صحیح آ ہے۔ اچھا، آواز صحیح نہیں آ رہی؟ ایک سیکنڈ میں دوبارہ سے کنیکٹ کر کے دیکھ لیتا ہوں، مجھے صرف آپ 1 منٹ دے دیں۔ جی اب آپ چیک کریں، اگر
اب آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے آواز کلیئر؟ کوئی پرابلم ہے اب آواز میں؟ چلیں تو ہم حروف شفویہ پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ شفتین حروف، شفتین جو کہتے ہیں لپس کو، یعنی کہ ہونٹوں کو شفتین کہتے ہیں، اور چونکہ یہ حروف ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، جو ہم نے حصے دیکھے تھے، جس میں ہماری حلق آ گیا، ہماری زبان آ گئی، منہ آ گیا، اسی طرح ہونٹ، تو چونکہ ہمارے ہونٹوں سے ادا ہونے والے یہ حروف ہیں، ہونٹوں کو شفتین کہتے ہیں، تو ان کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ اس میں 4 حروف آتے ہیں اور 2 مخرج آتے ہیں، مخرج نمبر 15 اور مخرج نمبر 16۔ تو سب سے پہلے اس میں مخرج نمبر 15 ہے، جس میں ایک حرف آتا ہے، جس کی ادائیگی مخرج نمبر 15 سے ہوتی ہے۔ تو اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے، ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ادائیگی کا طریقہ کار یہ ہے، جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے جو سامنے والے دانت ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا، اور جو اوپر والے 2 دانت ہیں، جو سامنے والے اوپر والے 2 دانت ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ثنایا علیا۔ تو ثنایا علیا کے جو نیچے والا حصہ ہے، جو بالکل اینڈنگ پوائنٹ ہے، جس طرح بھی میں آپ کو دکھا رہا تھا، یہ والی جگہ جو ہے، جب یہ حصہ ہونٹوں کے اندر والی سائڈ پہ، جو ہونٹوں کے 2 حصے ہوتے ہیں بیسیکلی، اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہونٹ جو ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک اس کا خشک حصہ ہوتا ہے اور ایک اس کا گیلا حصہ ہوتا ہے۔ ایک آپ کو پتہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا گیلا ہے۔ جو ہمارا اندر والی جو سائڈ ہے، جو ہونٹوں کی اندر والی سائڈ ہے، جو خشک نہیں ہوتی بلکہ تر ہوتی ہے، گیلی ہوتی ہے، وہ اندر والی سائڈ ہے ہونٹوں کی۔ اور جو ہماری ہونٹوں کی خشک سائڈ ہے، جو باہر کی طرف ہوتی ہے، وہ ہماری خشک ہوتی ہے، جس کے اوپر آپ کو اگر آپ چیک کریں تو آپ جب آپ بند کرتے ہیں، منہ کو بند کرتے ہیں، تو جو سامنے حصہ رہ جاتا ہے وہ ہمارا خشک حصہ ہوتا ہے۔ تو ہونٹوں کا جو اندر والا حصہ ہے، یعنی کہ جو تر حصہ ہے، تر سائڈ ہے، جو گیلی سائڈ ہے، جب ہمارے ثنایا علیا جو ہے اپنے ہونٹوں کی گیلے والی جگہ سے، گیلی سائڈ سے ملیں گے، پھر سن لیں، جو ثنایا علیا ہے وہ نیچے والے ہونٹ کے گیلی سائڈ یعنی کہ اندر والی سائڈ، تر سائڈ سے ملیں گے، تب یہ حرف ادا ہوگا فا۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ کیا ہے دوبارہ سے دیکھ لیں، مخرج نمبر 15 میں ایک ہی حرف آتا ہے، اور اس حرف میں ہماری جو ادائیگی ہے، ہمارا ثنایا علیا اور ہمارا جو نیچے والا ہونٹ ہے وہ انوالو ہے۔ ادائیگی کس طرح سے ہے، ثنایا علیا کی جو نیچے والی اینڈنگ پوائنٹ ہے، یا جو کارنر ہے، جو نیچے والا حصہ ہے، وہ جب ملے گا ہمارے نیچے والے ہونٹ کی اندر والی سائڈ سے، یعنی کہ گیلے حصے سے، تر سائڈ سے ملے گا، تو تب ہم یہ لفظ ادا کریں گے۔ تو اس کو میرے ساتھ ادا کریں، فا۔ جس طرح یہاں پہ بنا ہوا ہے بالکل اسی طرح سے آپ کا فیس بن رہا ہوگا، دانت اور آپ کے ہونٹ، فا۔ اب یہ تھا مخرج نمبر 15 جس میں ایک حرف آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مخرج نمبر 16، جس میں ہمارے باقی 3 حروف شفویہ جو ہے وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ اب ان کو ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس میں ہمارے پاس 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہمارے پاس کیا ہے، ایک تو ہم نے اوپر دیکھ لیا، باقی پھر اس کے بعد 2 طریقے رہ گئے۔ پہلا جو طریقہ ہے اس میں جو با اور میم جو سیم ہیں، سملر ہیں، جو وہاں سے ادا ہوتے ہیں، جو ہمارے ہونٹوں کا باہر والا حصہ ہے یا جو ہونٹوں کا اندر والا حصہ ہے، یہ دونوں ملا رہے ہیں۔ ادا کس طریقے سے کرنے ہیں، اب اس میں ہمارا دانت جو ہے، ہمارا ثنایا علیا انوالو نہیں ہوگا۔ ثنایا علیا صرف مخرج نمبر 15 میں انوالو ہوگا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ حروف شفویہ میں صرف ایک حرف ایسا ہے جس میں ہمارے دانت یا ہمارا ثنایا علیا انوالو ہوتا ہے، جو سامنے والے دانت ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مخرج نمبر 16 ہے، جس میں باقی 3 حروف آتے ہیں، حروف شفویہ آتے ہیں، ان میں ہونٹ انوالو ہوتے ہیں، دانت انوالو نہیں ہوتے، اور وہ اس میں زبان بھی انوالو نہیں ہوتی، صرف اور صرف وہ آپ کے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ اب جب ہمارے ہونٹ بند ہو جاتے ہیں، جس طرح بالکل اگر آپ ہونٹوں کو بند کر لیں، منہ کو بند کر لیں، تو اس کو کہتے ہیں اطباق شفتین۔ اطباق شفتین کا مطلب آپ نے ہونٹوں کو ملا لیا، ہونٹ بند کر لیے۔ اب یہاں پہ اگر آپ ہونٹ بند کریں تو بالکل اگر ہم نارمل پوزیشن میں اپنے ہونٹوں کو بند کریں تو ہمارے جو اندر والا حصہ ہے، جو گیلا حصہ ہے، جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو اندر والا حصہ ہے ہمارا، یہ والا حصہ مل جاتا ہے بالکل ایسے نارمل اگر ہم منہ کو بند کریں تو جب ہمارا
اندر والا حصہ یعنی کہ گیلا حصہ جب ہمارا ملتا ہے تب ہم با ادا کرتے ہیں. مخرج نمبر 16 کا پہلا لفظ، پہلا حرف کیا ہے؟ با. بالکل جس طرح ہم منہ بند کرتے ہیں اس طرح کریں، با. تو سب سے پہلے کیا دیکھا؟ فا، اس کے بعد با. اب جب ہم با ادا کر لیں گے، با ادا کرنے کے بعد جو ہمارا اب جو ہم نے ہونٹوں کو بند کرنا یعنی کہ اتباق شفتین کیا، اب اتباق شفتین میں ہم نے ہونٹ بند کیے تو ہمارا گیلا حصہ ملا. اب جب دوسرا حرف ادا کریں گے، مخرج نمبر 16 حروف شفویہ کا تیسرا لفظ ادا کریں گے، میم، تب ہمارے ہونٹوں کا خشک حصہ انوالو ہوگا یعنی کہ باہر والی سائڈ. تو جب ہماری باہر والی سائڈ ہونٹوں کی ملے گی تب ہمارا تیسرا حرف شفویہ ادا ہوگا جو کہ ہے میم. میم. تو اب ہم شروع سے دیکھ لیتے ہیں. حروف شفویہ میں دو مخرج، مخرج نمبر 15 اور مخرج نمبر 16. پہلے مخرج میں ہمارے ثنایا علیہ اور ہمارا نیچے والا ہونٹ کا اندرونی حصہ، اور ادائیگی کا طریقہ ہم نے دیکھ لیا. ثنایا علیہ کے جو کارنر ہے، جو نیچے والا پوائنٹ ہے، اینڈنگ پوائنٹ، وہ ہونٹوں سے ملے گا تب ادا ہوگا فا، اور اس میں ایک ہی حرف آتا ہے. مخرج نمبر 16 میں 3 حرف آتے ہیں اور 3 طریقہ کار ہیں. پہلا طریقہ ہم نے دیکھا جس میں بیسیکلی جو میتھڈ ہے یا جو آپ کا کہنے کے ادا کرنے کا طریقہ ہے وہ 2 ہے. ایک اتباق شفتین جو بھی ہم نے دیکھا، اس میں فردر جو ہیں 2 طریقے ہیں. پہلا ہونٹوں کو بند کر کے گیلے حصے کو ملانا جس میں ہمارا کیا ادا ہوگا؟ با. دوسرا حرف شفویہ با. تیسرا حرف شفویہ مخرج نمبر 16 سے گیلے حصوں کے بعد جو باہر والا حصہ یعنی کہ خشک حصہ ہونٹوں کا، ان کو ملائیں گے تو کیا ادا ہوگا؟ میم. اب ہمارا آخری حرف رہ گیا جو کہ ہے واو. اس کو کہیں گے انضمام شفتین، یعنی کہ جب ہم ہونٹوں کو کھول کے گول کر لیتے ہیں. یاد رکھیے گا اس میں ہمارے کوئی دانت، کوئی زبان، کچھ بھی انوالو نہیں ہوتا. حروف شفویہ میں صرف ایک حرف ہے جو کہ فا ہے جس میں ثنایا علیہ انوالو ہے، اس کے علاوہ باقی حرف میں صرف ہونٹوں سے ادا ہوگا. تو جب ہم ہونٹوں کو گول کریں گے، بالکل نارمل کنڈیشن میں آپ نے گول کرنا ہے، زیادہ بالکل گول بھی نہیں کرنا، اور اس لفظ کو آرام سے ادا کرنا ہے، واو. اب جب آپ نے شروع کیا تو آپ کا جو اوپر والے ثنایا علیہ ہیں وہ نیچے آ رہے ہوں گے، آپ کو ایسے لگے گا کہ انوالو ہو رہے ہیں، وہ ملا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کے صرف ہونٹ انوالو ہوں گے، واو واو. تو اگر ہم چاروں حرف کو دیکھ لیں جتنے ہمارے حروف شفویہ ہیں، تو سب سے پہلا فا، اس کے بعد با، اس کے بعد میم، اور اس کے بعد واو. تو ہم اس کو ایک ترتیب سے دیکھ لیتے ہیں. فا ادا کرتے ہوئے ثنایا علیہ انوالو ہوں گے، ہونٹ کھلے ہوں گے، بند نہیں ہوں گے، لیکن ثنایا علیہ کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ ہمارے نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے مل رہا ہوگا، فا. اب دوسری کنڈیشن، ہم نے ہونٹوں کو بند کر لینا ہے. نارمل کنڈیشن میں جو ہم نارملی ہونٹوں کو بند کرتے ہیں، گیلا حصہ آپس میں مل رہا ہوگا تب ادا کریں گے با. اب ہم نے ہونٹوں کا خشک حصہ ملاتے ہوئے یعنی کہ اتباق شفتین کر رہے ہیں، ہونٹوں کو ملا رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، تو خشک حصہ ملاتے ہوئے میم. اب ہونٹوں کو کھول لیں اور گول شکل بنا لیں تو کیا ادا ہوگا؟ واو. تو یہ ہمارے حروف شفویہ، جس طرح میں نے پہلے بتایا شفتین کہتے ہیں ہونٹوں کو، اور چونکہ یہ حروف جو ہیں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں تو ہونٹوں سے ادا ہونے کی وجہ سے ان کو ہم حروف شفویہ کہتے ہیں. تو یہ ہمارے حروف شفویہ تھے جس میں ہمارے 2 مخرج نمبر 15 اور مخرج نمبر 16 آتا ہے، اور جس میں ہمارے 4 حروف تھے. اب یہاں تک تو ہمارے تمام حروف مکمل ہو گئے، حروف تہجی جو ہم نے دیکھے وہ تمام مکمل ہو گئے، لیکن ہمارا ایک مخرج رہ گیا ہے جو ہے مخرج نمبر 17. یہ آخری مخرج ہے، یہاں پہ ہمارے مخارج کا جو لیسن ہے، مخارج کا سبق کمپلیٹ ہو جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک تمام احباب جتنے بھی ہیں، ہم اس کے اوپر انشاءاللہ عز و جل ایک اور کلاس رکھیں گے اور اس میں ہم تمام مخارج کو دوبارہ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو جو مخرج نمبر 17 ہے، جو آخری مخرج ہے، وہ بیسیکلی غنہ کہلاتا ہے. اب غنہ کیا ہوتا ہے اور وہ کس طریقے سے ادا ہوتا ہے، ہم تھوڑا سا اس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو خشوم یعنی کہ جو ناک ہے ہمارا ناک ہے، ناک کا جو بانسا ہوتا ہے، بانسا کہتے ہیں جو ہماری ناک کی جڑ ہوتی ہے،
जड़ किसको कहेंगे? अगर आप नाक को देखें तो हमारा नाक जहाँ से शुरू हो रहा है और ऊपर आँखों की तरफ जाते हुए आपको एक सख्त हड्डी महसूस होगी। तो सख्त हड्डी जहाँ पे हमारी ख़त्म हो रही है, जहाँ पे आपको आँखों का हिस्सा महसूस होना शुरू होता है, उसको उस वाले हिस्से को यानी कि सख्त हड्डी वाला हिस्सा और ऊपर वाले हिस्से को हम जड़ कहेंगे या नाक का बांसा कहेंगे। अब नाक का बांसा इसको हम कहेंगे खैशूम, खैशूम यानी कि नाक का बांसा। नाक के बांसे से हमारा मखरज नंबर 17 अदा होता है और जिसको हम कहेंगे गुन्ना करना। अब गुन्ना की 2 इकसाम होती हैं, एक होती है गुन्नाए आनी और एक होती है गुन्नाए ज़मानी। अच्छा, मैंने जब हमने क्लासेस शुरू की थी, मैंने तब आप लोगों से गुज़ारिश की थी कि अगर कोशिश किया करें नोटबुक पे लिख लें, अपने मोबाइल में कहीं लिख लें या किसी वर्ड पे लिख लें, किसी भी जगह पे आप अपनी आसानी के लिए जैसे भी आपको समझ आए इसको लिख लिया करें चीज़ें, क्योंकि याद नहीं रहती। अब हम पहले ये देख लेते हैं गुन्नाए आनी और गुन्नाए ज़मानी 2 इकसाम होती हैं गुन्ना की। अच्छा, उसमें एक चीज़ और आप नोट कर लें, गुन्ना के मायने क्या हैं? गुन्ना के जो लग़वी मायने हैं, आप कह लें कि किसी आवाज़ को गुनगुनाना, यानी कि जिस तरह के बज़िंग आवाज़ होती है या हमिंग आवाज़ होती हैं, जो साउंड होते हैं इस तरह के, जो आवाज़ गुनगुना रही होती है, जिस तरह आपने देखा हो कि अक्सर औक़ात आप नाक से एक भिनभिनाना शुरू करते हैं या भिनभिनाहट जिसको कहते हैं, वो हमारी जो आवाज़ होती है, वो हमारी नाक के बांसे से यानी कि गुना कहलाती है, जो हम गुना अदा करते हैं। अब गुना में गुन्नाए आनी और गुन्नाए ज़मानी है। गुन्नाए आनी और ज़मानी कब और कैसे होते हैं, अब हम इनकी तरफ चलते हैं। अच्छा, उससे पहले आप ये देख लें, गुन्ना में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 हरूफ आते हैं, नून और मीम। अब अगर आप इनकी अदायगी करें, नून और मीम आपको अदा करते हुए भी नाक के अंदर एक वाइब्रेशन सी महसूस होगी, थरथराहट महसूस होगी, जिस तरह गुनगुनाती हुई आवाज़ निकलती है। अगर आप नून और मीम को नाक के बजाय मुँह से अदा करने की कोशिश करें तो आपको बड़ी अजीब-सी आवाज़ है, नून आपको नहीं नहीं अदा करने होगा। मीम, आप नून और मीम को मुँह से अदा नहीं कर सकते जब तक कि नाक का बाँसा इन्वॉल्व ना हो। तो इसलिए ये हरूफ जो हैं, ये हमारे नून और मीम ये गुन्ना में आते हैं, मखरज नंबर 17 में। अब इनकी अदायगी में हमने देख लिया कि नाक का बांसा यानी कि खशूम या गुन्ना हो रहा है। गुन्नाए आनी और गुन्नाए ज़मानी इन्हीं 2 हरूफ के ऊपर होगा। लेकिन उनकी कंडीशन क्या है? जब नून और मीम, ये अब आपने याद रखना है, जब नून और मीम बगैर तशदीद के आएगा, यानी कि उसके ऊपर ज़बर, ज़ेर या पेश आ जाए या उसके ऊपर शद के अलावा कुछ भी हो, तशदीद कहते हैं शद होना। तो जब नून और मीम बगैर तशदीद के आएगा, किसी भी जगह पे आए, तो उसको हम गुन्नाए आनी कहेंगे। और गुन्नाए आनी एक एक तरह से आप कह लें कि जल्दी से अदा करना, यानी कि उसके ऊपर ना ठहरना, फ़ौरन से अदायगी कर देना। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ठहरा कर गुनगुनी आवाज़ में पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, गुन्नाए आनी और गुन्नाए ज़मानी है। गुन्नाए आनी में फ़ौरन अदा करना और गुन्नाए ज़मानी में ठहर कर अदा करना। अमूमन इसको 1 अलिफ के बराबर अदा किया जाता है। और गुन्नाए ज़मानी में जब हमारे 2 हरूफ कौन से? नून और मीम तशदीद के साथ आएँगे, यानी कि इनके ऊपर शद होगी, तब हमारी गुन्नाए ज़मानी होगी। तो गुन्नाए आनी और गुन्नाए ज़मानी का फ़र्क एक मर्तबा फिर से देख लेते हैं। मखरज नंबर 17 जो कि नाक के बांसे से अदा होता है, जिसको हम गुन्ना कहते हैं, जो खैशूम यानी कि नाक का बांसा कहलाता है। इसमें 2 हरूफ हैं, कौन-कौन से? नून और मीम। गुन्ना की 2 इकसाम हैं, इनके इसके हमने मायने भी देख लिए। इकसाम 2 कौन-कौन सी हैं? गुन्नाए आनी और गुन्नाए ज़मानी। गुन्नाए आनी कौन-सा है? फ़ौरन अदा करने को कहते हैं। उसकी कंडीशन क्या है? बगैर तशदीद के, शद के बगैर जब नून और मीम आ जाएँगे, तो हम गुन्नाए आनी करेंगे। नाक का बांसा इन्वॉल्व होगा, लेकिन हम ठहराव नहीं करेंगे। जबकि गुन्नाए ज़मानी आ जाएगा, तब हम यानी कि तशदीद के साथ नून और मीम आ जाएगा, तो हम उसको ठहर के पढ़ेंगे, 1 अलिफ के बराबर इसकी अदायगी की जाती है। इस तरह के कुरान पाक में आता है जिस तरह इन्नल्लाह, आपने ये सुना होगा, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो अब अलिफ के पहले जिस तरह ज़ेर है, इसकी हम आगे इंशाअल्लाह मश्क करेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। तो अगर हम इस तरह से अदा करें तो हम इन्नल्लाह,
ہم اس کو تھوڑا سا ٹھہرا کے پڑھتے ہیں. اگر الف کے اوپر بھی زبر ہو، نون کے اوپر شاد نہ ہو تو انا، تو ہم ایک دم سے اس کو پڑھیں گے. لیکن غنہ جو ہے وہ پھر بھی ہوگا، ناک کا بانسا آپ کا انوالو ہوگا، یہ والی جگہ یہاں سے ساؤنڈ لازمی نکلے گا. تو یہاں تک ہمارا مخرج، جو ہمارا مخارج کا لیسن تھا، جو مخارج ہم نے شروع کیے تھے، وہ ہمارا یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا. انشاءاللہ عز و جل ہم اس کے اوپر تمام مخارج کو ایک مرتبہ پھر سے ریوائز کریں گے. ہم 1 سے لے کے 17 تک کسی ایک کلاس میں تمام مخارج کو دیکھ لیں گے، اور حروف کی جو اقسام ہیں ان کو بھی دیکھ لیں گے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہم نے مخارج کی جو کیٹیگریز دیکھی ہیں، جس طرح ایک مخرج سے 2 لفظ ادا ہو رہے ہیں، کسی ایک مخرج سے 1 ہو رہا ہے، تو ہم وہ بھی دیکھ لیں گے، تاکہ ہمیں آگے جاتے ہوئے جب ہم ان کی مشق سٹارٹ کریں، یا جب ہم اس کو قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں گے صحیح طریقے میں، اس کی ہم ادائیگی کی کوشش کریں گے، تب ہمیں ان کا پرابلم نہ ہو یا ہمیں اس طرح کی کوئی مشکل پیش نہ آئے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ تمام احباب اپنے پہلے والا بھی جو سبق ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے، اس کی بھی بھرپور آپ مشق کریں، پریکٹس کریں، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اور جو آج کا ہم نے سبق دیکھا، جس میں مخرج نمبر 15، 16 اور 17، 15 to 17 3 مخرج دیکھے، حروف شفویہ دیکھے، اور آخری ہم نے جو دیکھا غنہ، جو مخرج نمبر 17 ہے. ان چیزوں کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے، کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی مشق کی طرف جائیں گے، جس میں ہمارے قرآن پاک کے پہلے کچھ ورڈ ہوں گے، ہم ان کی ادائیگی سیکھیں گے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم آخر پہ آ کے جب ہم یہ تمام چیزیں مکمل کر لیں گے، جب ہمیں قرآن پاک کے صحیح معنوں میں ہمیں ان کی ادائیگی کی سمجھ آ جائے گی، کہاں پہ ٹھہراؤ کرنا ہے، کہاں پہ رک کے پڑھنا ہے، اور کہاں پہ کس طریقے سے ہم نے ادائیگی کرنی ہے، جب ہمیں یہ تمام چیزیں سمجھ آ جائیں گی تو ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ سے ہم اس کو پراپر طریقے میں شروع کریں گے. تو یہاں تک اگر کسی کو کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کسی مخرج میں پرابلم ہو، کسی حروف کی سمجھ نہ آئی ہو، آپ گروپ میں میسج کریں، آپ پرسنل میسیجز میں کریں، آپ کسی بھی طریقے سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. جی بلال، آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی قاری صاحب، میں ٹھیک سے نہیں سمجھا غنہ کرنا کیا ہوتا ہے. اچھا چلیں، میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے سمجھا دیتا ہوں. غنہ کرنا بیسیکلی کہتے ہیں کسی بھی آواز کو گنگنا کے پڑھنا. جس طرح سے اگر آپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات اگر کوئی نعت وغیرہ آپ سن رہے ہوں تو اس سے پہلے منہ بند کر کے ایک ساؤنڈ کریٹ کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی نعت ہم مائنڈ میں لے کے ہیں کہ کوئی بھی، اگر آپ کچھ بھی آپ سوچیں اور اس کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے جس طرح ہم اس کی ٹون بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم غنہ کہتے ہیں. یعنی کہ ناک سے جو ہم آواز نکال رہے ہوتے ہیں نا، بیسیکلی جو ہم ناک سے آواز نکال رہے ہوتے ہیں اس کو ہم غنہ کہتے ہیں. جس طرح سے میں کوئی نعت پڑھتا ہوں، جس طرح یہ ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، تو آپ اس کو ناک سے ادا کرنے کی کوشش کریں. تو یہ جو ہم ناک سے ادا کر رہے ہیں نا، اس کو غنہ کہتے ہیں. بیسیکلی اس آواز کو نکالنے کو ہم غنہ کہتے ہیں. جو گنگناتی ہوئی آواز، بھن بھناتی ہوئی آواز جو ہوتی ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں. اب یہ غنہ ادا کس طرح سے ہوتا ہے؟ جو ہمارا ناک ہے نا، اگر آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو آپ دیکھیں ہمارے ناک کے نیچے والا حصہ نرم ہے، یہ ادھر بھی مڑ جاتا ہے، ادھر بھی مڑ جاتا ہے. لیکن جو اوپر والا حصہ ہے یہ بڑا سخت ہے. اگر میں نیچے والے حصے کو بند کر دوں، مطلب دونوں ہاتھوں سے پکڑ لوں، تو میں بولنے کی کوشش کروں تو آپ کو بڑی عجیب سی، دیکھیں ابھی میں کرتا ہوں، تو میں ابھی بولنے کی کوشش کروں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میری ناک سے ساؤنڈ نکلنے کی کوشش کر رہی ہے. تو جو نون اور میم سے جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ میں ناک کے بغیر نہیں ادا کر پاؤں گا. تو جو ساؤنڈ میرا ناک سے نکل رہا ہے نا، جو میرے ناک کی ہڈی، جو اوپر والی ہڈی ہے، وہاں سے جو میرا ساؤنڈ نکل رہا ہے، اس ساؤنڈ نکلنے کو ہم غنہ کہہ رہے ہیں. اب وہ جو نکلنے والی جگہ ہے اس کو خیشوم یا ناک کا بانسا کہتے ہیں. بانسا آپ کہہ لیں کہ سخت سا، جو ایک آپ نے بانسری دیکھی ہوگی، اگر کسی نے نہیں دیکھی تو فلوٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ جو بانسری ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لکڑی کی بالکل لمبی سی ایک لمبی سی سٹک ہوتی ہے جو اندر سے خالی ہوتی ہے. تو ناک میں بھی آپ کی ایک چھوٹی سی سٹک ہے جو اندر سے خالی ہے، وہ بانسا ہے آپ کا. تو ناک کا جو بانسا ہے چھوٹا سا، یعنی کہ ناک کی جو جڑ ہے وہ آپ کا خیشوم
کہلاتا ہے جہاں سے غنہ نکلتا ہے، جو گنگناتی ہوئی آواز، بھن بھناتی ہوئی آواز، جو ہم ساؤنڈ کریٹ کرتے ہیں اس طرح سے. کوئی بھی کئی اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کوئی گانا گا رہے ہوتے ہیں، کوئی نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ آواز نہیں نکالتے لیکن بس اس کا ایک ساؤنڈ بنا رہے ہوتے ہیں، ایک بزنگ سی آواز ہو جاتی ہے اس کی، تو اس کو غنہ کہتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ غنہ کی دو اقسام ہیں، غنہ آنی اور غنہ زمانی، لیکن اس میں صرف دو ہی ورڈ آتے ہیں، نون اور میم. نون اور میم کے علاوہ کسی بھی ورڈ پہ غنہ نہیں ہوگا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. میں نے دیکھا ہے اکثر اوقات ہم لوگ ایسی غلطی کر جاتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے کہ ہم دوسرے الفاظ پہ بھی غنہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ غلط ہو جاتا ہے. ہم نے صرف غنہ کس پہ کرنا ہے؟ نون پہ اور میم پہ. تو غنہ آنی اور غنہ زمانی دونوں نون پہ ہی ہوں گے. غنہ آنی میں کب غنہ آنی ہوگا، کب غنہ زمانی ہوگا؟ غنہ آنی میں جب نون کے اوپر اور میم کے اوپر زبر، زیر، پیش یا کوئی بھی اور کوئی چیز ہو سوائے شد کے. صحیح، شد کون سی ہوتی ہے یہ بھی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ کبھی کبھی اس طرح سے جو ورڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا، اس کو شد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر جزم بھی ہوگی، یہ اس طرح سے جو جزم ہوتی ہے یہ جزم ہوتی ہے. باقی زبر یہ ہوتی ہے، یہ زیر ہوتی ہے. اگر میں ادھر الف لکھ دوں، الف کے نیچے زیر ہے، اوپر زبر ہے، اور یہ پیش ہے، یہ الٹا پیش ہے. تو اس طرح کے کوئی بھی ہوگا بغیر شد کے، تشدید جس کو بولتے ہیں، شد ہوگی تو اس کو تشدید بولیں گے. بغیر شد کے تمام جتنے بھی اس کے اوپر حرکات ہوں گی، ان تمام حرکات میں ہم نے غنہ آنی کرنا ہے. صحیح، کیا کرنا ہے؟ غنہ آنی، یعنی کہ فوراً سے پڑھنا ہے. فوراً سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غنہ نہیں کریں گے یا ناک سے آواز نہیں نکالیں گے. ناک سے آواز نکالیں گے لیکن اس پہ ٹھہراؤ نہیں کریں گے، اس پہ رکیں گے نہیں. جس طرح الف کے اوپر بھی زبر ہو اور نون کے اوپر بھی زبر ہو، جس طرح میں اگر یہاں پہ لکھوں الف کے اوپر زبر اور نون کے اوپر بھی زبر، تو اس کو ہم پڑھیں گے آنا. ٹھیک ہے، آنا، اور یہاں پہ آگے ایک لکھ دیتے ہیں آنا للہ، تو اس کو پڑھیں گے آنا للہ، لام کے نیچے زیر اور آگے اس طرح. ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے الف کے اوپر زبر کے بجائے میں اس کو زیر لگا دیتا ہوں، کیونکہ اس کو پھر صحیح طریقے سے ہم ادا کر لیں گے، اور نون کے اوپر میں تشدید لگا دیتا ہوں، یعنی کہ شد لگا دیتا ہوں، اب میرا یہ غنہ زمانی بن جائے گا. اب اس کو میں ایک الف کے برابر لمبا کروں گا، یا یہاں پہ میں ٹھہراؤ کروں گا ایک الف کے برابر. اگر ایک الف کا سمجھ نہیں آ رہا تو اس کو ایسے کر لیں جتنی دیر میں ہماری ایک انگلی کھلتی ہے نارملی، جلدی سے نہیں کھولنی، آرام سے کھولنے میں. تو اس کو ایسے کریں گے ان للہ یا ان اللہ علی کل. تو اس طرح سے جو ہم ان اللہ، جو اس کے اوپر ٹھہراؤ کر رہے ہیں، اور اس ٹھہراؤ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف ہماری ناک سے ساؤنڈ نکل رہی ہے، وہ ان کر کے جو ہم آواز نکال رہے ہیں، وہ ہمارا غنہ زمانی ہے. جو ان جو ہم رک کے نون کی آواز ناک سے نکال رہے ہیں، اس کو غنہ زمانی کہہ رہا ہوں. اب جو زبر والا دیکھا آنا، اب نہ بھی کرتے ہوئے میں نے ناک کو ہی انوالو کیا لیکن میں نے ٹھہراؤ نہیں کیا، اس لیے اس کو غنہ آنی کہہ رہے ہیں. تو یہ تھا ہمارا غنہ آنی اور غنہ زمانی. اور جس میں غنہ کا میں نے بتا دیا، بھن بھناتی ہوئی، یا پھر اس کو کہہ رہے ہیں گنگناتی ہوئی، بزنگ، ہمنگ، اس طرح کا ساؤنڈ جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے بلال آپ کو؟ جی. چلیں ٹھیک ہے. اگر پھر بھی آپ کو پھر بھی نہ سمجھ آئے، دیکھیں بالکل یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں. جس طرح سے ہم نئی چیز کو کسی کو سیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں وقت لگتا ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں، لیکن پھر بھی اگر نہ سمجھ آئے تو آپ لوگ میسج کر کے پوچھیں، وائس میسج کریں، آپ لکھ کے بھیجیں، کسی طریقے سے بھی پوچھیں، لیکن پوچھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سیکھنے میں ہماری مدد کریں اور ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اور اس کو پھر ادا کرنے کی کوشش کریں. تو یہاں تک ہم اپنا سبق مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اگلی کلاس میں ہم تمام مخارج کو ایک مرتبہ سے پھر دیکھ لیں گے، لیکن تب تک اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو لازمی آپ پوچھیں، اور اس کو ان کی جتنی بھی ہم نے لفظ دیکھے ہیں ان کی مشق ضرور کریں. تو یہاں پہ ہم اپنا سبق مکمل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اپنے والدین کے لیے لازمی دعا کیا کریں.
کیونکہ اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، آپ کی روزی میں، آپ کی اسٹڈی میں، آپ کو ہر چیز میں برکتیں عطا کرے گا۔ تو اپنے والدین کے لیے لازمی دعا کیا کریں، اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ تمام احباب سے پھر سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔